سب کے بلند مقام ہیں۔ اب عثمان غنی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، ادھر صدیق اکبر ہیں، وہ رسول پاک کے سسر ہیں، ان کی بیٹی رسول پاک کے گھر میں ہے، تو عمر کی بیٹی بھی تو حضور کے گھر میں ہے جس کا نام حفصہ ہے، وہ بھی تو حضور کے سسر ہے۔ سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، باپ کا درجہ گھٹاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، بیٹے کا درجہ گھٹاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ تو آپس میں شیر و شکر تھے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ حضرات گرامی، زیرہ کے پیسے علی نے حضور کو پکڑا دیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب پہ نظر دوڑائی، سامنے ابوبکر صدیق نظر آئے جو آپ کے سامنے تو بیٹھا کرتے تھے، ادھر ابوبکر بیٹھتے تھے، ادھر عمر بیٹھتے تھے، ادھر عثمان بیٹھتے تھے، پاس علی اور مرتضیٰ بیٹھتے تھے، پیچھے سارے صحابہ بیٹھتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابوبکر پہ نظر پڑی، ابوبکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے وہ پیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیے۔ ابوبکر بازار میں چلے جاؤ اور علی کے لیے سامان جہیز خرید کر لاؤ، شادی کا سامان خرید کر لاؤ۔ ابوبکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے لیے، علی اور مرتضیٰ کے لیے سامان خریدا، جہیز کا سامان خریدا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان خرید کر لاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آدمیوں کو پیغام بھیجا کہ فاطمہ تو زہرا کا نکاح ہے اور فلاں آدمی تشریف لائے۔ مخصوص آدمیوں کو پیغام بھیجا جن میں چاروں یار تو پہلے ہیں، علی کی تو شادی ہے اور باقی 3 تو پہلے ہیں۔ ابوبکر کو پیغام بھیجا، عمر کو پیغام بھیجا، عثمان کو پیغام بھیجا، عبد الرحمن بن عوف کو پیغام بھیجا، سعد بن معاذ کو پیغام بھیجا، کچھ انصار کے لوگ بلائے، مسجد نبوی میں اکٹھے کیے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، فاطمہ کو رخصت کرنا ہے، نکاح کی تقریب ہے، تشریف لے آئے۔ یہ حضرات تشریف لے آئے۔ اب بارات تو علی نے لے کے آنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان بلا لیے ہیں۔ اس کا مطلب کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی مہمان بلائے جاتے ہیں بچی کو رخصت کرتے وقت، تو یہ تو سنت عمل ہے، مہمان حضور نے بلائے ہیں۔ اب بارات لے کر علی نے آنا ہے، لیکن بڑی عجیب بارات ہے، کائنات نے ایسی بارات نہیں دیکھی ہوگی۔ علی اور مرتضیٰ بارات لے کر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ دوست بھی نہیں ہیں، احباب بھی نہیں ہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہیں، یار بھی نہیں ہیں، مستورات بھی نہیں ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو علی اور مرتضیٰ شیر خدا اکیلے ہی چلے آ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ بارات بھی آپ، دلہا بھی آپ، بارات لے کر آ گئے، اکیلے ہی آ گئے، اور بڑی مزے کی بات یہ کہ پرانے لباس میں آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ پرانے لباس میں آ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ باتیں تو ہیں بیچ میں بہت کرنے والی، لیکن میں شارٹ کر کے ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی، اور یہ پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نکاح کی تقریب بھلا کون سے مہینے میں منعقد ہوئی؟ محرم کے۔ حضور کا اپنا نکاح بی بی زینب کے ساتھ محرم میں ہوا۔ حضور کی لخت جگر، جنہیں حضور نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نکاح محرم میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم میں شادی منع نہیں، کہ تقریب نکاح منعقد ہوئی۔ تاجدار رسالت نے خود زبان نبوت سے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ حکمت ہی حکمت تھی، بصیرت ہی بصیرت تھی، موتی موتی تھے۔ علی اور مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا، علی میں نے تیرا نکاح فاطمہ بنت محمد کے ساتھ 400 مسکال حق مہر کے بدلے میں کر دیا ہے۔
علی تجھے منظور ہے، تجھے قبول ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجمع کے اندر آواز گونجی کہ یا رسول اللہ مجھے قبول ہے۔ اس نکاح کے 2 گواہ ہیں شرعی، وہ کون سے گواہ ہیں؟ کوئی آئیڈیا تو لگائیں، کوئی سوچے تو صحیح، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہی گواہ ہیں جو نبوت کے بھی گواہ ہیں، وہی گواہ ہیں جو رسالت کے بھی گواہ ہیں، وہی فاطمہ کی شادی کے گواہ ہیں جو قرآن کے گواہ ہیں، وہی فاطمہ کی شادی کے گواہ ہیں جو حضور کی ہر مجلس کے گواہ ہیں، وہی گواہ ہیں جو حضور کی ہر ادا کے گواہ ہیں، وہی گواہ ہیں جو حضور کی ہر سنت کے گواہ ہیں، وہی گواہ ہیں جو حضور کے ہر غزوے کے گواہ ہیں، وہی گواہ۔ کون گواہ؟ وہ ابو بکر صدیق گواہ ہے، عمر فاروق گواہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطبہ ان الفاظ سے دیا، انی اشہدکم انی زویت فاطمہ بعلی، اور فاطمہ سے کہا، وہ دوسری حدیث میں روایت ہے، اے فاطمہ تیرا میں جس ہستی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں اس کا علم پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بلا شبہ میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ بلا شبہ میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ شیر خدا سے کر دیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ زیرہ کس نے خریدی؟ زیرہ کس نے خریدی؟ عثمان غنی نے۔ یہ باتیں یاد کر لو۔ زیرہ بیچنے گئے حضور کی ہدایت پر، بازار میں شادی کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے علی المرتضیٰ شیر خدا۔ زیرہ کس نے خریدی؟ عثمان غنی نے۔ خرید کر گفٹ کر دی دوبارہ علی کو۔ یہ عمل کس نے کیا؟ عثمان غنی نے۔ وہ جو پیسے تھے وہ بھی واپس کر دیے علی المرتضیٰ کو۔ یہ عمل کس کا تھا؟ عثمان غنی کا۔ اور اس عمل کو دیکھ کر دعائے خیر کی عثمان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے حضور نے دیے ابو بکر کو۔ جہیز کا سامان خرید کر لائے ابو بکر صدیق بازار سے، اور پھر شادی کے گواہ بھی ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں۔ اس سے پہلے اگر آ جائیے علی المرتضیٰ شیر خدا کو اس رشتہ کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے جن 2 ہستیوں نے تیار کیا ہے ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام پھر عمر ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیا بات ہے، ان کے پیار محبت کی کیا بات ہے، ان کے آپس کے تعلق کی کیا بات ہے، ان کے آپس کے سلوک کی کیا بات ہے، ان کے رشتے ناتوں کی کیا بات ہے، اللہ کا قرآن جو ان پہ بولتا ہے اس کی کیا بات ہے۔ لیکن یہ تفرقہ والے جو لوگ ہیں ان کی بھی کیا بات ہے، ان سے بچیے۔ نبوت کے گواہ صدیق و اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کے گواہ صدیق و عمر، نکاح علی کے گواہ صدیق و فاروق، بدر اور احد کے گواہ بھی دونوں، معراج و ہجرت کے گواہ بھی دونوں۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے ایک گواہی دے، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے ایک گواہی تیری۔ یہ بات کروں گا، ان پر اگر جرا کرو گے، ان پر ابو بکر و عمر پر اگر ان پر جرا کرو گے دعوی نبوت پر جرا ہوگی، اگر ان پر جرا کرو گے سیدہ کی شادی پہ جرا ہوگی، اگر ان پر جرا کرو گے نکاح علی کی صداقت پر جرا ہوتی ہے، اگر ان پر جرا کرو گے معراج و ہجرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لفت جگر کو، اپنی نور نظر کو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جہیز دیا وہ تاریخ کا ایک نادر اور بے مثال ہے، بڑا جہیز کمال کر دیا۔ دنیا آج بھی حیران ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ایسا جہیز دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک چارپائی
ایک چارپائی، ایک چکی ہے جس کو فاطمہ، جس کے اندر دانے خود پیسا کرتی تھی، وہی باپ کی دی ہوئی چکی، ایک چکی ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک پیالہ ہے، 2 گدے ہیں کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے، اور باپ کی دعائیں۔ یہ کائنات کے سردار کا، سیدہ کائنات کے لیے جہیز۔ تبصرے میں کہتا ہوں، اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ جہیز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ جہیز لعنت ہے، جہیز لعنت ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ عجیب بات ہے۔ جہیز تو دیا ہے میرے اور آپ کے نبی نے، امام الانبیاء نے، جہیز تو دیا ہے۔ لعنت جہیز دینا نہیں، جہیز کا مطالبہ کرنا اور جہیز میں عجیب و غریب چیزوں کا مطالبہ کرنا لعنت ہے۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے جہیز، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات کرتا ہوں میں کہ اپنی طرف سے کوئی جتنا مرضی دے اپنی بیٹی کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن داماد کی طرف سے، داماد والوں کی طرف سے مطالبہ کرنا کہ جو ان کی حیثیت سے ہی بڑھ کر ہو، بلکہ مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یہ بیٹی والوں کے ذمے نہیں ہے، باپ اپنی خوشی سے دے جتنا مرضی دے۔ ہاں ایک بات ہے کہ جہیز دینے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی غریب کی بچی کا دل نہ ٹوٹے، اتنی نمود و نمائش نہ کرو کہ غریب کی بچیاں جو ہیں وہ چارپائی پہ لگ جائیں اور ان کے آنسو نکل آئیں، ان کی آہیں نکلیں۔ یہ ظلم ہے۔ اپنی بچی کو دو اور اپنے حساب سے دو، اور اس طرح دو کہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ جہیز بھی دو، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بچی کو جائیداد میں جو اس کا حق ہے وہ۔ بھائی اپنی بہن کا حق مار جاتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کا حق مار جاتا ہے، اس کو زمینوں سے، جائیداد سے حق نہیں دیتا۔ یہ وہ حق ہے جو میراث میں اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے۔ اور میں اس موقع پر ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میرا جسم میری مرضی، حقوق نسواں کی علم بردار عورتیں اور یہ NGOs جو عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں، ان کو مطالبہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتی، اور جو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے وہ کرتی۔ مطالبہ یہ کرنا چاہیے عورت کو سسرال میں ستایا نہ جائے، مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ عورت کو جائیداد میں بھائی حق دے، باپ حق دے، مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ عورت کا استحصال نہ کیا جائے، مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ عورت کا حق مہر اس کا خامد اس کو ادا کرے، مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، مطالبہ یہ کرنا چاہیے کہ عورت کے ساتھ خامد وہ سلوک کرے جو اس کی اپنی حیثیت اور پرسنالٹی کے مطابق ہو، جو اس کے اپنے سیٹ اپ کے مطابق ہو۔ ایسے مطالبات کرنے چاہیے، وہ کرتی نہیں ہے، اور مطالبے کیا کرتی ہیں کہ ہم دوپٹہ نہیں لیں گی، کون ہے ہمیں روکنے والا، ہم کپڑے آدھے پہنیں گی، کون ہے ہمیں روکنے والا، بلا جھجک باہر نکلیں گی، بے پردہ جائیں گی، کون ہے ہمیں روکنے والا، اور ہمیں کوئی روکے نہ ٹوکے نہ۔ مادر پدر آزادی چاہتی ہے، یہ حقوق نسواں نہیں ہے، بلکہ یہ حقوق نسواں پہ ڈاکہ ہے جو خود عورت ڈال رہی ہے۔ مطالبہ جو کرنا تھا وہ کرتی نہیں، اور جو نہیں کرنے والا تھا وہ کرتی۔ صحیح ہے میری بات کہ غلط؟ آزادی مانگتی ہے۔ یہ آزادی دراصل یہ یورپی یونین جو ہیں، یہ NGOs، وہ ان کی سکھائی ہوئی اور پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ یہ نہ کہے کہ سر پہ دوپٹہ لے لو، باپ یہ نہ کہے کہ سینہ ڈھک لو، باپ یہ نہ کہے کہ پردہ کر لو، باپ یہ نہ کہے کہ بیٹا باہر نہ نکلنا درندے ہیں، بیٹا خیال کرنا باہر نہ نکلنا، باپ یہ نہ کہے، یہ نہ کہو ہمیں، باقی سب کچھ کہو۔ اور ایسی مادر پیدر آزادیاں مانگنے والوں کا حال آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا؟ یہ پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا ہے غلط ہوا ہے،
ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو اس نے خود کیا ہے وہ بھی تو غلط تھا نا۔ اس نے کیوں آدمیوں کو بلایا، وہ کیوں سر عام نکلی، اس نے کیوں جو ہے حفاظت کا انتظام نہیں کیا۔ اللہ قرآن میں جو پردے کا حکم دے رہا ہے وہ کس لیے دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے نا کہ جب پردے میں رہو گی، چار دیواری میں رہو گی، حفاظت میں رہو گی، بھائیوں کی باپ کی حفاظت میں رہو گی تو حفاظت میں رہو گی، باہر نہ نکلنا، ماحول صحیح نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں جو پردے کا حکم دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کہ عورت کمزور ہے اور معاشرے ان کو پھر اگر وہ اس طرح کی آزادیاں مانگے تو معافی نہیں دیتے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔